ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ قرآن کریم نے مومنین کی ایک جو خصوصیت بتائی ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، مومنین وہ ہیں حقیقی مومنین۔ یہاں حقا کی تعبیر موجود ہے۔ بعض آیات میں فقط یہ ہے کہ مومنین یہ ہیں، یہ مومنین کی خصوصیت ہے۔ بعض آیات میں هم المؤمنون حقا، یعنی واقعاً حقیقی مومن یہی ہیں۔ کیونکہ آج کی شب جناب ابو طالب مومن قریش سے بعض روایات میں ان کی رحلت کی شب بھی ہے۔ زیادہ تر روایات میں تاریخ میں 26 رجب ہے، لیکن بعض روایات جناب ابو طالب کی روح کی خوشنودی اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے۔ لہٰذا آج مومن کی اس خصوصیت کو ہم نے اس پہ گفتگو کرنا ہے۔ مومنین وہ ہیں جنہوں نے، دیکھیں جب مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں آئے، دو گروہ ہیں، ایک مہاجرین کا گروہ ہے، ایک انصار کا۔ انصار جو مدینہ کے رہائشی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ والذین آووا ونصروا، انہوں نے مہاجرین کے لیے دو کام کیے ہیں، ایک ان کو پناہ دی ہے، ایک ان کی نصرت کی ہے۔ یہ مہاجرین کو پناہ دینے اور نصرت کرنے کے نتیجہ میں اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن نے کہا کہ یہ حقیقی مومن ہیں، کیونکہ ان کا ایثار ہے، ان کی قربانی ہے۔ جب ان کے پاس گھر نہیں ہیں، تاریخ میں انہوں نے اپنے گھر ان سے تقسیم کیے ہیں۔ انصار کے ایثار کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم بعض دفعہ افراد کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی جہاں رہتے ہیں وہاں مہاجر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نعرے تو بڑے بڑے لگاتے ہیں، ہم کن کے پیروکار ہیں، ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ تو انصار جیسا تو بن کے دیکھیں، اہل بیت تو اس سے اگلا قدم ہے، ان کے ایثار جیسا تو کسی کا ایثار نہیں۔ رسول اللہ کے وہ قریبی افراد، وہ قریبی صحابہ، وہ انصار، انہوں نے اپنے گھر تقسیم کر لیے۔
آپ کرائے میں بھی رعایت نہیں کرتے. ہم یہاں پہ آدھا لینا ہوتا ہے، دوسروں سے ممکن ہے تھوڑا لے لیں، اپنوں سے اور زیادہ لیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کون تھے، ہم تو ان سے افضل ہیں. ان کے ایثار کی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی ذات پہ بلند ترین صلوات. ایک عجیب سا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی صحابہ سے تعلق نہیں بنتا. ایسے لگتا ہے کہ صحابہ کی، انصار کی، مہاجرین کی یہ بات ہمارے مجمع میں کیسے. اور اب ہم اچھی بات بھی کریں تو بعض دفعہ برادران اہل سنت سے یہ ہم نے تجربہ کیا ہوتا ہے کہ آج آپ نے صحابہ کی بات کی ہے، خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے آپ نے کوئی صحابہ کے خلاف بات کی ہوگی. میں نے کہا صحابہ کی تعریف بھی تو ہے. امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان صحابہ پہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر گھر باہر چھوڑ دیا. باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، کس کی خاطر؟ اللہ کے دین کی خاطر. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کس کی خاطر؟ اللہ کے دین کی خاطر. یہ کن صحابہ کی بات ہے؟ یہ اہل بیت کی تو بات نہیں ہے. اہل بیت تو بھائی بھائی سے نہیں لڑا، باپ بیٹے سے نہیں لڑا، یہ عام صحابہ کی بات ہے. بعض علماء نے کہا ہے 900 سے 950 صحابہ وہ ہیں جن کا رسول اللہ کی زندگی میں انتقال ہوا ہے، یہ شہادت ہوئی ہے. یہ تو جو راہ راست پہ تھے، جو جن پہ سلام ہیں. بعض مشکلات ہیں جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہیں، لہٰذا ان کی قربانی انہوں نے اپنے گھر تقسیم کی، اپنی جائیدادیں تقسیم کر دی مہاجرین کے لیے. اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی. ایک انہوں نے پناہ دی، ایک انہوں نے نصرت کی. والذین آووا ونصروا. نصرت بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس کے لیے عمل چاہیے، اس کے لیے میدان عمل میں جانا ضروری ہے، اس کے لیے محنت ضروری ہے، اس کے لیے جنگ ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کی راہ میں زخم کھانا ضروری ہے. ایثار کی مثال یہ انصار نے قائم کی ہے. اس وجہ سے وہ مومنین بنے ہیں. رسول اللہ کی خدمت میں جب ایک مہمان آتا ہے تو رسول اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ازواج سے پوچھا گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کون ہے جو میرے اس مہمان کو گھر میں لے جائے گا؟ آج کل کی طرح تو نہیں. کون ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ. بعض تواریخ میں ابو طلحہ انصاری ہیں کہ میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ مہمان کو. گھر لے کے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھا کھانا کا. کھانا تو صرف بچوں کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں تھا، صرف بچوں کے لیے کھانا تھا. کہا کہ پھر ایسا نظام بنائیں، ایسا بندوبست کریں مہمان کھانا بھی کھا لے، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے گھر کوئی اور کھانا نہیں ہے. اور مہمانداری کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو میزبان بھی ساتھ بیٹھے. یہ ایک اور مشکل تھی. اگر مہمان کو علیحدہ سے دے کہ کسی اور کمرے میں روم میں چلے جاتے تو پھر بھی تھا، بیٹھنا بھی ساتھ تھا. کیونکہ وہ اس معاشرے میں چینج اسی وجہ سے آئی. جو رسول اللہ نے بتایا تھا اس ہر ایک چیز پہ کاربند ہوتے تھے. جو مومنین تھے ان کی کوشش ہوتی تھی رسول اللہ کے واجب مستحب ہر حکم پہ پورا اتریں. بیوی سے کہا یہ ایک کام آپ کریں، جب ہم کھانا رکھ دیں مہمان کے سامنے، آپ کسی بہانے سے چراغ کو خاموش کر دیں، چراغ بجھا دینا. مہمان کے سامنے کھانا رکھا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود پاس بیٹھ کے ایسے منہ ہلانے لگے یا آپ کہیں خالی برتن میں ہاتھ، تاکہ مہمان یہ محسوس کرے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. اسی طرح رات گزاری. رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کی، خود بھوکے سو گئے. جب ابو طلحہ انصاری صبح رسول اللہ کی خدمت میں گئے،
فرمایا پروردگار عالم تمہاری تعریف کر رہا ہے وَيُعْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ان کو بھوک ہوتی ہے، خود ان کو طلب ہوتی ہے، لیکن ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا حصہ دے دیتے ہیں۔ جو تم نے ایثار کیا ہے پروردگار عالم نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ یہ انصار کی محنتیں ہیں۔ جب روایات میں گوشت آیا رسول اللہ کی خدمت میں، ایک مستحق فرد کو، ایک صحابی کو جب رسول اللہ نے دیا، اس نے کہا میرے دوسرے بھائی کو، میرے ہمسائے کو، میرے ایک جاننے والے، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، آپ اس کو دے دیں۔ خود نہیں لیا۔ ہمارے مول میں خدا سے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، ساری ضرورت مجھے ہے۔ 7 جگہ پہ یہی گوشت گیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، مجھ سے زیادہ مستحق وہ ہے، تیسرے نے چوتھے کو دیا، 7 جگہوں سے ہو کر پھر اپنی جگہ پہ گوشت واپس آیا۔ جو پہلا مستحق تھا اسی کے پاس۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ دوسرے تک چیز پہنچے، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ وہ جنگ احد کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے۔ پانی اتنا ہے بس ایک زخمی کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ایک زخمی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہے، مجھ میں طاقت ہے، میں زندہ رہ لوں گا۔ وہاں بھی روایت میں 7 زخمیوں کے پاس گیا، ہر ایک نے یہی کہا دوسرے کو دے دیں، میرا گزارا ہو جائے گا۔ جب واپس 7ویں کے پاس پہنچا، دیکھا سب دم توڑ چکے ہیں۔ ان کو اپنی جان کی نہیں ہوتی تھی، اپنی فکر نہیں ہوتی تھی۔ انسان نعرے سے کہیں پہ نہیں پہنچتا، انسان عمل سے آگے بڑھتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، انسان عمل سے آگے بڑھتا ہے۔ انہوں نے فقط نعرہ نہیں لگایا۔ ہم بعض دفعہ نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے کام ممکن ہے ان سے بھی کم تر ہوں۔ اب یہ ایسے افراد ہیں جن کی رسول اللہ نے تربیت کی ہے، انہوں نے پناہ دی ہے۔ رسول اللہ نے جب عقد مواخات، ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک بہت خوبصورت کام تھا رسول اللہ کا۔ یعنی ہر ایک کو معلوم ہو کہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، میں نے اس کو اپنا حصہ دینا ہے، میں نے اپنی جائیداد سے اس سے، میں نے اپنے باغ سے اس کو حصہ دینا ہے، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہر ایک فرد ایک فیملی کا ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے یہاں کتنی فیملیز بھوکے ہوتے ہیں افراد، ان کے یہاں کھانے کا نہیں ہوتا، بعض کے فریج خالی ہوتے ہیں اور بعض کے بھرے ہوتے ہیں، ان میں جگہ نہیں ہوتی کوئی چیز رکھنے کی، اس وجہ سے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا وہ پروردگار عالم پہ حقیقی معنوں پہ ایمان نہیں رکھتا جو سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، وہ اللہ پہ ایمان نہیں لایا، وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہو، یہ اور خطرناک مرحلہ۔ فرمایا جب تم گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہو، دیکھو کہ تمہارے ہمسائے میں یہ ہمت نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں خرید سکتا، تم اس کو چھپا کے اپنے گھر لے کے آؤ، یا تو اس کو دو، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، یا آپ اس کو دیں، یا آپ اس طریقے سے گھر لائیں کہ اس کے بچے نہ دیکھیں۔ اسلام نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں فرمایا جب آپ کے سامنے جب یتیم ہے، اپنے بچے سے آپ زیادہ پیار نہ کریں، اس کو احساس نہ ہو کاش میرا باپ بھی ہوتا۔ ان مسائل پہ اسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ یہ انصار وہ ہیں والذین آووا ونصروا، انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہے، ان کی نصرت کی ہے، البتہ اس میں رسول خدا بھی شامل ہیں، رسول اللہ کی بھی نصرت کی ہے۔ ہم بھی دعاؤں میں پڑھتے ہیں وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً، اے امام زمانہ، اے معصوم، ہماری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، ہمارا وقت تیار ہیں آپ کے لیے۔ اگر رسول اللہ کا دور نہیں ہے، ہم ان کی نصرت نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کی بھی کر سکتے ہیں۔ دین خدا کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ کی مدد کرنا ہے۔
ہم معصومین علیہ السلام کی نصرت کر سکتے ہیں، ہم امام زمانہ کی نصرت کر سکتے ہیں۔ اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، مولا کائنات فرماتے ہیں تم میری مدد کرنا چاہ رہے ہو، میری نصرت کرنا چاہتے ہو، میری نصرت کا ایک طریقہ ہے، فرمایا تم ہمیں تو نہیں پہنچ سکتے، ہمارے والے کام تو نہیں کر سکتے، لیکن تم یہ تو کر سکتے ہو، عفت اور ورع اور تقوی کے ساتھ ہماری مدد کرو۔ اعینونی بورع واجتہاد، ورع تقوی سے اگلا مرحلہ، اس کے ذریعے ہماری مدد کرو، عفت اور پاک دامنی کے ذریعے ہماری مدد کریں، آپ ہمارے لیے آپ باعث زینت بنیں۔ یہ معصومین کی مدد ہے، یہ امام زمانہ کی مدد ہے، یہ ان کی نصرت ہے جو ہم زیارات میں پڑھتے ہیں، فَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ، ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کے لیے۔ وہ مومن حقیقی بنے جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، ایثار ہے ان کا، ان کی قربانیاں ہیں اللہ کے دین کے لیے، انہوں نے نصرت کی، وہ حقیقی مومن بن گئے۔ تو وہ شخصیت دیکھیں، اس قرآن کریم نے ایک معیار دیا ہے کہ خدا کی راہ میں کسی کو پناہ دینا، کسی کی نصرت کرنا، اس سے انسان مومن بنتا ہے، سچا مومن۔ تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے، وہ انسان جس نے 1000 دن تک رسول اللہ کی شیب ابی طالب میں نصرت بھی کی اور پناہ بھی دی ہے، وہ کتنا بڑا مومن ہوگا۔ فقط ایک دن نصرت نہیں کی، تقریباً 1000 شب و روز، 3 سال کا تقریباً عرصہ، اختلاف روایات کی بنا پہ شب و روز یہ پناہ بھی دے رکھی ہے، انہوں نے رسول اللہ کی نصرت بھی کی ہے۔ پھر تاریخ ان کی شخصیت میں جا کے یہ سوالیہ نشان اٹھائے کہ جناب ابو طالب مومن تھے بھی یا نہیں، کتنی ستم ظریفی ہے۔ حضرت ابراہیم کے چچا کے ساتھ ملاتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے، حضرت ابراہیم کے چچا کے ساتھ، بھائی حضرت ابراہیم کے چچا کے ساتھ ملانا ہے زیدی صاحب تو آپ ابو لہب کو ملا لیں، وہ بھی تو چچا ہیں۔ کہاں سے یہ ڈھونڈا ہے آپ نے کہ جناب ابو طالب ہی ایک چچا تھوڑے ہیں؟ کہا کہ حضرت ابراہیم کیونکہ ان کے چچا ایسے تھے، رسول اللہ کے جو عم ہیں ان کے چچا ہیں وہ بھی ایسے ہیں۔ آپ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، آپ ان پہ کیوں نہیں فٹ کرتے؟ جناب ابو طالب اکلوتے چچا تھوڑے ہیں، لہذا ان کی نصرت کی مثال نہیں، ان کے پناہ دینے کی مثال نہیں ہے تاریخ میں۔ ہم مومن آل فرعون سے ان کا موازنہ کریں، مومن آل فرعون جو چند صدیق 3 یا 4 کی روایات تمام امتوں میں گزرے، ان میں سے ایک صدیق، ایک سچا، وہ مومن آل فرعون ہے، باقی سارے فرعونی ہیں، طاغوتی ہیں، لیکن ایک ان میں ایسا تھا، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا اتقتلون رجلا، ایک ایسا مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ خدا میرا پروردگار، یہ قتل کرنے کے کوئی جواز ہے؟ یہ دربار فرعون میں تھا، یہ انہی افراد میں تھا ظاہر میں، لیکن قرآن نے کہا یکتم ایمان ہو، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا تاکہ بہترین انداز میں حضرت موسیٰ کی حمایت کر سکے۔ دیکھیں جب وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے، وہاں پہ اگر یہ ظاہر میں کہے کہ میں ان کا حامی ہوں، میں ان پہ ایمان رکھنے والا ہوں، اس میں فائدہ ہے حضرت موسیٰ کا، یا دربار میں رہتے ہوئے ظاہر میں ان کے ساتھ ہے لیکن اندر سے مومن ہے، دل اس کا مومن ہے، جو قرآن کریم نے کہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اصل ایمان کی جگہ دل ہے۔ مومن آل فرعون زبان سے نہیں کہہ رہا تھا میں مومن ہوں، لیکن اس کا دل مومن تھا،
دل اس کے اندر خدا تھا. لہٰذا اس نے کہا جب حضرت موسیٰ کو ان کا قتل کرنے کا ارادہ بنتا ہے تو وہاں جو دفاع کے لیے اٹھا بھرے دربار میں وہ کون ہے؟ مومن آل فرعون. اس نے نبی خدا کی نصرت کی ہے. کہتا ہے کہ ایسے شخص کو کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کا قصور یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. یہ کوئی جرم ہوتا ہے کیا؟ پھر ایسی گفتگویں دیکھیں. ابھی ممکن ہے انہی گفتگوؤں سے بعض کو یہ دھوکا ہوا ہو کہ جناب ابو طالب کیسے ہیں. مومن آل فرعون نے بھی ایسی گفتگو کی ہے جس سے حضرت موسیٰ کی جان بھی بچ جائے اور فرعون کو بھی پتہ نہ چلے اس کا ایمان کیا ہے. یہ ایک سیاست ہے. مومن آل فرعون نے کہا اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے. گفتگو کرنے کا انداز مومن آل فرعون کا، اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جادوگر ہے، اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے، لیکن اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو تمہیں پتہ ہے پہلے والی اقوام کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تمہیں پتہ ہے قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر اس کی بات سچ ہوئی تو کیا بنے گا تمہارا. یہ بات کرنے کا انداز ہے. یہ فوری وہاں پہ نہیں کھڑا ہو گیا جذبات کے ساتھ کہ یہ تو ٹھیک کہتا ہے. جب ٹھیک کہتا ہے تو فوری 1 منٹ میں آپ کی چھٹی ہو جائے گی، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کو شہادت مل جائے گی، لیکن نبی خدا کے اہداف میں آپ مدد نہیں کر پائیں گے. آپ کو تو ثواب مل جائے گا. جناب ابو طالب نے ایسی سیاست اپنائی کہ جب تک زندہ رہیں رسول اللہ کے اہداف میں ان کی مدد کر سکیں. لہذا مشرکین کو بھی بھروسہ ہے ان پہ، وہ بھی انہی کے پاس آتے ہیں. اپنے بھتیجے کو روک لیں، ان کو منع کر لیں. رسول اللہ بھی وہیں سے نہیں. دیکھیں اب جناب ابو طالب کی عجیب سیاست. وہاں نہیں کہتے کہ نہیں میں نہیں کہتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ان سے. رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ یہ بات کر رہے ہیں، پھر رسول اللہ جو جواب دیتے ہیں وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں. یہ ایک بہترین سیاست ہے. اگر وہیں پہ جواب دیں، وہیں ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیں تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ انہی کے ساتھ ہیں. لہذا ان کی مثال مومن آل فرعون کی ہے. یکتموا ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. اس وجہ سے کفار مشرکین مکہ ان کو معلوم نہ ہو، وہ بھی اعتماد کریں، وہ بھی اپنی جتنی ان کی باتیں مجھ سے آ کے بیان کریں. لہذا تبلیغ سے روکنے کی بات آئی تو جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ ان کو روک لیں. فقط ہمیں بھائی حمزہ بھی تو چچا ہیں، عباس بھی تو چچا ہیں، ابو لہب بھی تو چچا ہیں، ابو طالب بھی چچا ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم کے چچا سے موازنہ کرنا ہے تو فقط ابو طالب ملیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جتنے افراد، جتنی کائنات میں انسان موجود ہیں، اگر میرا باپ ابو طالب ان تمام کی شفاعت کرنا چاہے تو پروردگار عالم اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اگر جناب ابو طالب کی ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری مخلوقات کا ایمان دوسرے پلڑے میں ایمان ابو طالب کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ایسے عمل سے ہے، یہ عمل سے کام ہوتے ہیں، یہ فقط نعرے سے نہیں ہیں. رسول اللہ کو پناہ دینے سے، ان کی نصرت کرنے سے انسان جو میدان میں رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مومنین. جو رسول اللہ کو لے کر شیب ابی طالب میں 1000 شب و روز تک پتے کھا کر محاصرے میں زندگی گزارتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. مومنین کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس دوہرے معیار ہیں، ہمارے پاس الٹے معیارات ہیں.
انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی، رسول اللہ کی پرواہ نہیں تھی، جو بھاگ گئے۔ جب یہ آواز کسی نے دی کہ رسول اللہ مارے گئے تو بہت سارے افراد وہاں سے بھاگ گئے۔ اور جب کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ آپ کیوں نہیں بھاگے تھے جب سارے بھاگ گئے تھے؟ فرمایا میں رسول اللہ کے لیے نہیں، میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کا دین تو نہیں مرا تھا۔ لہذا وہاں جنہوں نے اپنی جانیں بچائیں، جن کو اپنی زندگیاں عزیز تھیں، رسول اللہ کو چھوڑ کے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم پہاڑیوں پہ چڑھ رہے تھے رسول اللہ کو تم نے چھوڑ دیا، رسول خدا تمہیں بلا رہے تھے تم نہیں آ رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ ہم نے کہہ دیا کہ وہ تم مومنین ہیں، اور جب قریش نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، تجاری حوالے سے، ہر طرح سے جب بائیکاٹ ہوا، مجبور ہوئے۔ بعض تواریخ میں ہے یہ شیب ابی طالب میں جانا رسول اللہ کی زندگی کو بچانے کے لیے تھا۔ یہ جناب ابو طالب نے، یہ بھی ایک بہت بہترین سیاست ہے جناب ابو طالب نے۔ ہمارے یہاں سیاست الٹا معنی لیا جاتا ہے، یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ یہ بھی ایک اچھی تدبیر تھی جناب ابو طالب کی۔ اپنے ساتھ کے افراد، اپنی فیور کے افراد، مومنین کو لے کے رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے 1000 شب و روز تک شیب ابو طالب میں رہنا پڑا۔ اپنی اولاد کو دیکھیں، مہاجرین نے پناہ دی ہے رسول اللہ کو، انہوں نے نصرت کی ہے، لیکن مہاجرین نے ان سے کیا لیا؟ ان سے گھر لے لیے، جائیدادیں لے لی، باغات۔ انصار نے یہی دیا ان کو۔ یہ انصار کا ایثار ہے، لیکن جناب ابو طالب کا ایثار کیا ہے؟ اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اپنے بیٹوں کو بستر رسول پہ سلانا، اگر دشمن حملہ کریں تو میرے بیٹے مارے جائیں، رسول اللہ کی جان بچ جائے۔ جناب ابو طالب نے اولاد کی قربانی دی ہے۔ یہ ایثار سب سے سخت مرحلہ ہے۔ مال دے دینا آسان ہے، اگرچہ وہ بھی مشکل کام ہے۔ انہوں نے مال دیا، انہوں نے گھر دیے، انہوں نے باغات دیے، لیکن جناب ابو طالب نے کیا دیا؟ انہوں نے اولاد کی قربانی دی ہے۔ یہ 1000 دن میں مولا کائنات کی پریکٹس تھی رسول اللہ کے بستر پہ سونے کی، تب ہی تو جب شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے تو یہ فرمایا جیسے مجھے آج نیند آئی ہے ایسی نیند مجھے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ کے بستر پہ سونے کے عادی تھے۔ یہ جناب ابو طالب کی تربیت کا اثر ہے۔ دیکھیں، جب کہیں پہ کوئی بیٹا اچھا کام کرتا ہے تو وہاں باپ کو سراہا جاتا ہے، جب کوئی برا کام کرتا ہے تو پھر بھی باپ کے گلے سب کچھ پڑتا ہے۔ گھر کی تربیت ایسی ہے، بس باپ ایسا ہے تو دیکھیں بیٹا بھی ایسا ہے۔ جب بیٹا بہت قابل ہو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں گھر کی تربیت کیسی ہے۔ بھائی مولا کائنات کو دیکھ کے ابو طالب کی عظمت کا اندازہ لگا دو۔ مولا کائنات کو دیکھ کر اس دور میں جب لات منات عزا، کسی کا نام حجر ہے، کسی کا نام درختوں پہ نام ہے، حیوانوں کے نام ہیں، جب نجس العین حیوانوں کے نام، اس طرح کے نام لوگ اپنے بچوں کے رکھ رہے تھے، اس دور میں ابو طالب کی عظمت کا کیا کہنا؟ اپنی اولاد کا نام رکھا ہے تو علی۔ یہ ایمان کی بلندی ہے، یہ معرفت کی بلندی ہے۔ جب ایسے لوگ نام رکھ رہے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس دور میں جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ کتنی فکر بلند ہے، کتنا ایمان بلند ہے، اور اسی کو پروردگار عالم نے
یہاں مہاجرین اور انصار کے لیے یہ لفظ ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا۔ یہ آوا وہی لفظ ہے جو آوا وہاں پہ انصار کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں رسول اللہ کو مخاطب ہو کے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا تو یتیم نہیں تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ کس نے پناہ دی ہے رسول اللہ کو جب یتیم تھے؟ جناب عبد المطلب کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن دنیا سے جاتے وقت ان کے ذہن میں جو شخصیت تھی کہ جس میں ہمت اور طاقت ہے رسول اللہ کا دفاع کر سکیں گے، وہ کون ہے؟ وہ جناب ابو طالب ہیں۔ دوسرے بھائی بھی کم نہیں ہیں، جناب حمزہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑے شجاع ہیں جناب حمزہ، لیکن جناب عبد المطلب نے کن کو وصیت کی ہے؟ ابو طالب کو بلاؤ میرے پاس، یہ امانت، یہ گوہر، اس کی حفاظت فقط ابو طالب کر سکتا ہے۔ سفروں میں حفاظت کی، مکے میں حفاظت کی، لیکن جب جناب ابو طالب دنیا سے جاتے ہیں، اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن کا نام دیا۔ عام الحزن، جس سال میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ دنیا سے رحلت کرتے ہیں۔ ایک دن کو نہیں کہا، ایک مہینے کو نہیں کہا کہ یہ حزن کا دن ہے، یہ حزن کا مہینہ ہے، عام الحزن۔ دیکھیں بعض امام سجاد علیہ السلام مولا کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیے۔ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے بھی یہی ایک بات کا تذکرہ ہوا جناب ابو طالب کے ایمان کا۔ بہت اچھی دلیل امام سجاد علیہ السلام نے فرمائی۔ جب یہ آیات آ چکی، جب اسلام کی بیس مضبوط ہو گئی، امام علیہ السلام نے فرمایا اس وقت یہ حکم آیا تھا جو بھی بیویاں مومنہ ہیں ان کے شوہر کافر ہیں وہ ان سے جدا ہو جائیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے تاریخ، جو بھی کافر افراد تھے ان کے گھر بیویاں مومن تھی وہ ان سے جدا ہو گئیں، کیونکہ طلاق ہو جاتی ہے۔ مومنہ خاتون یہ کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، ان کو معلوم ہے فاطمہ بنت اسد سے بڑی کوئی مومنہ خاتون نہیں ہے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، وہ مرتے دم تک جناب ابو طالب کے عقد میں نہیں ہے، اس کے باوجود کیسے آپ جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں؟ یہ مومنہ خاتون تھی، بعظمت خاتون ہے فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد امی التی ولدت، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے، اپنی حقیقی ماں کی طرح سمجھتے ہیں رسول اللہ فاطمہ بنت اسد کو۔ یہ آخری دم تک جناب ابو طالب کے عقد میں رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کا ایمان، اس کے ایمان میں کتنی پاور تھی۔ جو پناہ دیتے ہیں، جو نصرت کرتے ہیں، وہ سچے مومن ہوتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے جتنے خطرے بھی تھے، جب تک جناب ابو طالب زندہ رہیں رسول اللہ مکے میں رہے ہیں، لیکن جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے، جبرائیل امین کا نزول ہوا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے اب تیری نصرت کرنے والا دنیا سے چلا گیا، اب تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا، اب تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ وطن کا چھوڑنا یہ رسول اللہ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ہر انسان کے لیے وطن کا چھوڑنا مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے جب رسول اللہ مکہ چھوڑنے لگے ہیں تو یہ آیت آئی ہے
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس ذات کی قسم جس نے قرآن تجھ پہ فرض کیا، ہم تجھے مکہ کی طرف ضرور پلٹائیں گے۔ یعنی تسلیت دی ہے پروردگار عالم نے، تسلی دی ہے۔ اتنی پریشانی تھی مکہ چھوڑنے کی، یہ دلاسا دیا ہے قرآن کریم نے کہ اے ہمارے نبی، اے رسول، آپ واپس ضرور آئیں گے مکہ میں۔ اور آپ کو معلوم ہے مکہ میں رسول اللہ کس شان و شوکت سے آئے ہیں۔ رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن رسول اللہ تنہا مکہ چھوڑ رہے ہیں، ساتھ بچے نہیں ہیں، ساتھ پردہ دار خواتین نہیں ہیں۔ جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی بڑے عزت اور احترام سے جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، تب بھی مدینہ والوں نے پھولوں کی بارش کی ہے، بہت احترام کیا مدینہ والوں نے۔ لیکن یہی مدینہ فرزند رسول کو ایک دن چھوڑنا پڑا۔ نانا کا تو احترام کیا تھا لوگوں نے، لیکن نواسے کے ساتھ کیا کام کیا، رات کی تاریکی میں فرزند رسول کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اکیلے نہیں ہیں، ساتھ مخدرات عصمت بھی موجود ہیں، ساتھ وہ بیویاں ہیں جو رات کی تاریکی میں باہر آتی تھیں۔ جب کبھی ماں کی قبر پہ جانا ہوتا تھا تو چراغ بجھا دیے جاتے تھے، مولا کائنات ساتھ ہوتے تھے، جناب حسن اور حسین ساتھ ہوتے تھے۔ مولا کائنات کا ہمسایہ کہتا ہے میں بہت عرصہ تک علی کے جوار میں رہا، میں نے کبھی علی کی بیٹیوں کے بولنے کی آواز نہیں سنی۔ اتنی بڑی پردہ دار بیویاں، ان کے ساتھ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پھر جب یہ قافلہ واپس آتا ہے تو جیسے رسول اللہ آئے تھے، یہ قافلہ ایسے واپس نہیں آیا۔ یہ قافلہ جب واپس آیا ہے تو اس قافلے کا سردار ساتھ نہیں ہے، اس قافلے کے نوجوان بھی ساتھ نہیں ہیں، اس قافلے کا عباس اور سکا وہ بھی ساتھ نہیں ہے، اس قافلے کا مؤذن اذان دینے والا علی اکبر وہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ تب ہی تو جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو جناب ام کلثوم نے مدینہ کی دیواروں سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا۔ بی بی جان آپ تو ماں کی مزار کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، یہاں تو نانا کا روضہ ہے، یہ جملے زبان پہ کیوں آئے ہیں؟ تو بی بی نے جواب دیا، خرجنا من کے جمعن رجانا لا رجال بھلا بنینا، اے مدینہ جب ہم نکلے تھے ہمارے ساتھ مرد موجود تھے، اے میرے نانا کے شہر جب نکلے تھے تو ہمارے ساتھ بیٹے موجود ہیں، لیکن جب واپس آئے ہیں اب نہ ہمارے پاس بیٹے ہیں، اب ہماری گودیں خالی ہو چکی ہیں، اب ہمارے پاس مرد بھی نہیں رہے۔ ایک مرتبہ بی بی جب ماں کی قبر پہ آئی ہیں، بس وہاں بھی ایک جملہ بی بی نے فرمایا، اے ہماری اماں فاطمہ لو نظرت الی السبایا بناتک فی البلاد مشتتین، اے ہماری اماں آج قبر سے اٹھ کے دیکھ، تیری وہ بیٹیاں واپس آئی ہیں جن کے ہاتھوں میں رسن باندھے گئے، جن کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔